سر میں بات کرنا چاہوں گی سی سی ڈی کی کارروائیوں کے حوالے سے، بتائیے سی سی ڈی کی منشیات کارروائیوں کے فروشیوں کو لے کر دے آر دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگریسو. میں ایک سمپل سی بات کروں گا. مجھے کئی لوگوں نے اعتراض کیا، جی آپ تو ماورائے عدالت کے اگینسٹ تھے، تو آپ سی سی ڈی کی چیزوں کو کیوں آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، سی سی ڈی کے پولیس مقابلوں کو، ایک ہی اسکرپٹ کو، کہ ہر اسکرپٹ میں ساتھی آئے چھڑوانے کے لیے اور بندہ چھڑوا کے بھی لے گئے، یا چھڑوانے کے لیے آئے، فائرنگ کی، اپنا ہی بندہ مار گئے. اپنے میں آپ کیوں کرتے ہیں؟ مجھ سے اکثر لوگوں نے سوال کیا، تو میں نے ان کو ایک جواب دیا. یقین کریں، میجورٹی 80% لاہور شہر کے اندر جو کن ٹوٹے بدماش، میں ہر دفعہ بات کرتا ہوں یہ والی، ویسے بار بار کرتا ہوں، جو کن ٹوٹے بدماش، سو کالڈ جی ڈیرے دار، وہ سارے اپنے بلوں میں گھسے ہیں. جو لوگوں کو دہشت زدہ کرتے تھے، اسلحہ لے کے پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں جناب پہلوان جی ہے وہیں پیچھے 2 گن مین لے کے پھر رہے ہیں، پرائیویٹ گن مین لے کے پھر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اب اپنے بلوں میں گھسے ہوئے. بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے، وہ بھی ان بلوں میں گھسے ہوئے ہیں. اور منشیات فروش بھی اب دائیں بائیں ہو گئے. مجھے ایک صاحب تھے ہمارے دوست، انہوں نے کہتے انہیں منشیات دا ریٹ وداتا ہے، انہوں نے ریٹ نہیں بڑھنا، آپ منشیات نے جڑ سے واش ہونا ہے. سی سی ڈی نے جو یہ والا اقدام اٹھایا نا، حالانکہ ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے منشیات کا، وہ اور طریقے سے کام کرتا. اب جب سی این ایف بنا تھا، ہم نے اس پہ پوڈ کاسٹ، آپ نے مجھے کوشچن کیا تھا، میں پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا، ان کی کاروائیاں بتائی تھیں. انہوں نے بھی جب چھاپے مارے تو کوئی اسمگلر منشیات کے پولیس مقابلے میں پار ہوئے تھے. اب یہ سی سی ڈی جو کر رہی ہے، یہ وہ ان لوگوں کو جو ہسٹری شیٹر کے ساتھ ساتھ جو منشیات کی وجہ سے، منشیات کا زہر ہماری نیو جنریشن میں، عام لوگوں میں اس طریقے سے پھیلا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے فیملیاں اجڑ گئی نشے کی وجہ سے. میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ، میں آئی وٹنس ہوں، میں نے خود دیکھا ہے. اچھا بھلا ایک نوجوان بہترین جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اس کو نشہ لگ گیا کہیں سے، جاب بھی گئی، نوکری بھی گئی، برباد کر دیا فیملی اس نے، اپنی پوری فیملی برباد ہو گئی ایک شخص کی وجہ سے. ظاہر ہے فیملی کا تو بچہ ہوتا ہے، تو اس کو کبھی کہیں کر رہے ہیں، کبھی کہیں کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا بڑا زبردست جو ہے، میں تو اس کو منشیات فروشی کے حوالے سے، اور لیکن صرف ایک یہی چیز میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں جو جس کو جو سزا ملنی، جو پکڑے جانے، جینون لوگ ہوں. سر بسنت کے حوالے سے بتائیے. دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے نا، تقریباً 25 سال سے بہت ساری ایسوسیشنس، بہت سارے لوگ، بڑے نامور لوگ بسنت منانے جی جی کے لیے مختلف تجاویز، کوششیں کرتے رہے ہیں. اب یہ جو انہوں نے سوچا ہے مریم نواز صاحبہ نے، اس کو میں بتاتا ہوں. لیکن 2001 میں اس پر پابندی لگی تھی. کیوں پابندی لگی تھی؟ کہ زہریلی ڈور جب پتنگ کٹتی تھی، ڈور نیچے گرتی تھی، اس کی زد میں آنے والا موٹر سائیکل سوار، سائیکل سوار، پیدل چلنے والا، پیدل موٹر سائیکل سوار، گردنیں کٹی ہوئی الگ لٹک جاتی تھی، لوگ چھتوں سے گر جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور دھاتی ڈور، یہ جو موٹر سائیکلوں کی کلچ کی وائر، میں بتاتا ہوں نا، موٹر سائیکل کی کلچ کی وائر ہے نا، موٹر سائیکل کلچ کی وائر، اس وائر کو پتنگ کے چمیڑنے والے، لوٹنے والے، پتنگ پیچھے سے آ رہی ہوتی تھی، اس کو چمیڑنے کے لیے کوئی 10 فٹ کی آگے وہ دھاتی تار لگاتے تھے، پیچھے تندی لگاتے تھے، اڑاتے. وہ جب وہ الیکٹریسٹی پہ گرتی تھی تو اڑا دیتی تھی الیکٹریسٹی کی کوئی چیزیں، پیچھے سے گرڈ میں سے تباہ ہو جاتا، ہزاروں لاکھوں روپے کا بربادی ہو جاتی تھی. لیکن اب تو انہوں نے کہا ہے کہ حفاظتی انتظامات کرتے ہوئے، میں وہی میں بات کر، میں ابھی یہ بتا رہا ہوں، ابھی میں ذرا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، ذرا تھوڑا جنا جی جی موقع دیں بات کرنے کا. ذرا جی میں آپ کی اس کی حفاظت کی طرف ہی آؤں گا. تو گرڈ کے گرڈ اڑ جاتے تھے، اور 10 دن 5 دن بعض علاقوں میں بجلی نہیں آتی تھی.
ان بسنت میں جو یہ دھاتی ان لیگل جو ذرائع استعمال ہوتے تھے، مطلب وہ اس نے پتنگ چمیڑنی ہے، اس کے آگے دھاتی کلچ کی تار جلدی سے چمڑ جاتی، اس لیے لالچ کیا ہوتا تھا، جلدی سے چمڑ جاتی تھی. اور وہ تندی اگر کسی نے کاٹ دی ہے اور نیچے گر گئی ہے، وہ تندی ٹوٹتی نہیں تھی. اور کسی کے گرے پہ پھری ہے اس کا گلا کٹ رہا ہے، یہاں پہ پھری یہ چیز یہاں سے کھوپڑی الگ ہو گئی، کٹ گئی. اللہ محافظ. اتنا خوفناک، اور ایک دو نہیں درجنوں کے حساب سے لوگوں کو نقصان ہونے لگا، زخمی ہونے لگے، چھتوں سے لوگ گرنے لگے، ہوائی فائرنگ ہونے لگی، پتنگ بازی پہ لڑائیاں، قتل، مرڈر. یہ اس وجہ سے 2001 میں پابندی لگائی گئی تھی. اب بسنت کا جو ہے نا محفوظ بسنت کا اجازت دی گئی ہے. اس میں جو ہے جیسے کہ ابھی چند دن پہلے اگر کسی سے ڈورے برآمد ہو یا گڑیاں برآمد ہو، پتنگیں برآمد ہوں، تو ان کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا تھا جیسے کہ منشیات برآمد ہو گئی ہیں. اب یہ دکاندار جو ہیں رجسٹرڈ ہو سکیں گے، ڈورے بنانے والے بھی، پتنگیں بیچنے والے بھی، پتنگیں بنانے والے بھی باقاعدہ رجسٹرڈ ہوں گے ڈی سی کے پاس، جو متعلقہ ڈی سی ہوگا پنجاب میں. اور کیا کہتے ہیں، کیمیکل ڈور کہیں پہ اگر ہوئی تو اس کی سزا ہے، گرفتاری ہے، جرمانہ ہے بھاری. کیمیکل ڈور، وہ جو زہریلی ڈور ہے وہ بیچنے والے وہ ہے. اور اگر کہیں پہ کوئی وہ دھاتی ڈور کے سر پتنگ اڑا رہا ہوگا تو وہ پکڑا جا سکے گا. اور بچے جو ہیں 18 سال سے کم عمر کے وہ بالکل نہیں اڑا سکیں گے. تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن بچوں کو تو بڑا شوق ہوتا ہے پتنگ بازی کا. خیر قانون بنانے والوں نے بنایا ہے، اور سب بچے ایزیلی ہینڈل بھی تو نہیں کر سکتے، ہینڈل بھی نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے لیکن نا۔ اس میں دیکھیں نا ایک بڑی زبردست چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں گی. اس میں اگر کوئی بچہ پتنگ اڑا رہا ہوگا نا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا اور اس کے ابے کے اوپر یا چاچے کے یا تائے کے اوپر پرچہ ہوگا. یہ پہلے کا قانون ہے، یہ اب بھی میرا خیال اس میں اسی طرح ہی ہے. اور ایک سب انسپیکٹر، اس میں ایک چیز جو نئی چیز ہے، ایک سب انسپیکٹر 2 پھولوں والا جو آفیسر ہے 2 وہ stars، بلا وارنٹ، yeah۔ ہاں 2 اسٹار، وہ کسی بھی اس کو شک ہے، ڈاؤٹ وہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بچہ پتنگ اڑا رہا ہے یا پھر غیر قانونی کوئی حرکت ہو رہی ہے، کوئی دھاتی ڈور سے پتنگ بازی ہو رہی ہے، وہ گھر کے اندر جا کے سرچ کر سکے گا بغیر وارنٹ کے، بغیر وارنٹ. ان کو اجازت ہے، ان کو اجازت زبردست۔ اس نئے ایکٹ میں جی وہ یہ کر سکے گا. تو مخصوص ایریاز میں پتنگ بازی ہو سکے گی. اور 14 یا 15 فروری کو میرا یہی ڈیٹ ہے میرا خیال، 14 اور 15 فروری کو، 2nd week of February۔ 14 اور 15 فروری میں بسنت، امکان ہے بسنت کا. اب تو قانون آ گیا، تب ہوگی بسنت. تو یہ محفوظ بسنت ہے. اس سے میں آپ کو بتاؤں لاہور کی یا پورے پنجاب کی رونقیں آنے کا مجھے پورا یقین ہے کہ ادھر لوگ جیسے پہلے تھے. ایک چیز میں نے وہ نقصانات بتائے تھے، اب میں تمہیں ذرا تھوڑے فائدے بتاتا ہوں، تو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی جی آپ میری طرف دیکھ رہی ہیں. تو اس کو یہ تھا کہ نا بسنت کا ایک عجیب الگ سا ایک میلہ لگتا تھا، اور وہ ایسا میلہ کہ فضاؤں میں میلہ ہے، رنگ بکھر جاتے تھے. آپ دیکھیں کوئی یہ ریڈ جا رہی چھوٹی بڑی پتنگ، بڑی بڑی پتنگیں دیکھنے کو بڑے سر، بڑے، لیکن وہ فضاؤں میں ہاں رہے نا، فضاؤں نیچے میں، لوگوں کو تکلیف فضاؤں نہ وہ دینا۔ ڈور گرتی تھی نا، وہ غلط ہے. اب پھر وہی میلہ لگنے جا رہا ہے. لیکن سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ٹھیک ہے الاؤ کر دیا گیا ہے، ریوائیو ہو رہا ہے، انتظامات جو ہیں وہ بہترین ہوں گے، پھر بھی کوئی پیدل جا رہا ہو، کوئی باہر جا رہا ہو، اور یہ کہاں پہ ہر جگہ ہو رہے ہوں گے، کس طرح سے ہر جگہ مانیٹر پاسبلٹی ہے اتنی بڑی آبادی کو مانیٹر کرنا؟ آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا، جو میں نے پہلے بتایا تھا نا، پہلے آپ کے اس کوشچن کے آغاز میں کہ کیوں بند ہوئی تھی، اور میں نے وجوہات بتائی تھی. اس میں موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے، سائیکل پیدل جاتے ہوئے بندہ کیسے زخمی ہوتا تھا. یہ ڈور کھینچنے والوں نے نا چرخیوں کے ساتھ موٹریں لگائی ہوئی تھی، اور ہاتھ پہ انہوں نے لیدر کا وہ لگایا ہوتا ہے، گرپ چڑھائی ہوتی ہے، جی اور یوں کر کے وہ موٹر چلاتے ہیں، وہ تیزی سے وہ ڈور لپیٹ کے کھینچتے تھے. تو اس وقت اگر پیدل جاتے ہوئے شخص کے بھی ڈور پھرتی تھی، اس کا گلا کاٹ دیتے.